بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل ہند بیتی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہند سے جڑے رہنے اور ہندوستان کی تاریخ ساز شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اس طرح ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کب شروع ہوئی، افغان کون ہیں، لفظ افغانستان کیسے معرض وجود میں آیا، افغانوں میں سلطنت اور حکومت کا آغاز کیسے ہوا۔ سب سے پہلے مسلمان جنہوں نے ہندوستان میں معرکہ آرائی کی محلب بن ابی صفرہ ہیں۔ 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبد الرحمن بن ربیہ نے کابل فتح کیا، جس کے کچھ ہی عرصہ بعد امیر محلب بن ابی صفرہ کابل کے راستے ہندوستان آئے، جہاد کیا اور 10 سے 12 ہزار اسیر کنیزیں اور غلام لے کر واپس گئے، جن میں سے اکثریت نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ تقریباً 63 ہجری میں شاہ کابل نے سرکشی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حاکم ابو عبداللہ کو قید کر لیا، جس پر یزید بن زیاد نے کابل پر حملہ کر دیا، لیکن شکست سے دوچار ہوا اور اس کے لشکر کا بڑا حصہ مارا گیا۔ بعد میں طلحہ کی سپہ سالاری میں لشکر نے کابل پر حملہ کر کے اہل کابل کو اپنا مطیع بنا لیا اور خالد بن عبداللہ، جو کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو جہل کی اولاد تھے، کو حاکم کابل مقرر کر دیا۔ جب خالد بن عبداللہ حکمرانی سے معزول ہوئے تو ملتان اور پشاور کے درمیان کوہ سلیمان کے علاقہ میں آ گئے اور اپنی بیٹی کی شادی ایک افغانی سے کر دی، جس کے بہت سارے بیٹوں میں سے 2 بیٹے بہت زیادہ مشہور ہوئے، لودھی اور سوری۔ افغانوں کے 2 مشہور فرقے لودھی اور سوری انہی 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں۔ تاریخ فرشتہ کتاب کے مطابق افغان حقیقت میں قبطی فرعونی ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو کچھ فرعونی جو بعد میں بھی تائب نہ ہوئے قبطی فرعونی کہلائے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ ہندوستان آئے اور کوہ سلیمان پر آباد ہو گئے اور کھیتی باڑی کرنے لگے۔ جب اسلام کی روشنی ان تک پہنچی تو یہ مسلمان ہو گئے اور محمد بن قاسم سے بھی انہوں نے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ 143 ہجری میں یہ کوہستان سے نکل کر ہندوستان کے مختلف علاقوں مثلاً پشاور، کرماج اور اشنوران وغیرہ پر قابض ہو گئے۔ اجمیر کے ہندو راجا نے افغانوں کو دبانے کے لیے لشکر روانہ کیا، لیکن افغانوں نے اس لشکر کو شکست دے دی۔ دوسرا لشکر لاہور کے ہندو راجا نے افغانوں کے مقابلہ کے لیے بھیجا، لیکن اس بار خلج، غور اور کابل کے مسلمانوں نے افغانوں کی مدد کی اور 4000 سپاہیوں کا لشکر افغانوں کے شانہ بشانہ لڑا۔ اہل ہند نے 5 مہینوں میں افغانوں سے 70 لڑائیاں لڑیں، جن میں سے اکثر میں افغانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ جاڑے کے موسم میں لاہور کا لشکر واپس چلا گیا، لیکن موسم تبدیل ہوتے ہی دوبارہ حملہ آور ہوا اور برسات کا موسم شروع ہونے تک کرماج اور پشاور کا درمیانی علاقہ میدان جنگ بنا رہا، جس میں کبھی ایک فریق غالب آتا اور کبھی دوسرا۔ برسات میں سیلاب کی وجہ سے دونوں لشکر نتیجہ خیز لڑائی کے بغیر واپس لوٹ گئے۔ لڑائیوں کے دوران
جب کابل اور خلج کے لوگ اپنے ہم وطنوں سے پوچھتے کہ کوہستانی مسلمانوں کا کیا حال ہے تو وہ کہتے کہ اسے کوہستان مت کہو بلکہ افغانستان کہو، کیونکہ وہاں افغانوں گوگا یعنی شور اور فریاد کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اسی لیے کوہستان کے مسلمانوں کو افغان اور ان کے ملک کو افغانستان کہا جانے لگا، لیکن اہل ہندوستان کوہستان کے مسلمانوں کو پٹھان کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن خیال ہے کہ اسلامی حکمرانوں کے دور میں جب یہ قوم ہندوستان آئی تو پٹنہ کے مقام پر آباد ہوئی اور پٹنہ کی نسبت سے پٹھان کہلائی۔ جب کھکر قوم کی افغانوں سے صلح ہو گئی تو لاہور کے راجا نے بھی افغانوں سے صلح کر لی اور ملگان کے چند گاؤں افغانوں اور خلجیوں کو دے دیے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت افغانوں اور خلجیوں کی ذمہ داری ٹھہرا۔ افغانوں نے پشاور کے کوہستان میں ایک حصار کھینچا اور اس کا نام خیبر رکھا، اور سرحد کی حفاظت ایسے کی کہ آل سامان کے عہد حکومت میں سامانی لشکر کبھی بھی لاہور نہ پہنچنے دیا۔ جب غزنی کی حکومت الپتگین کے ہاتھ آئی تو افغانوں کو ہمیشہ الپتگین سے خطرہ رہا، اس لیے افغانوں نے الپتگین کے مقابلے کے لیے راجہ جے پال سے مدد چاہی۔ جے پال نے افغانوں کے معتبر اور معزز شخص شیخ حمید کو افغانوں کا امیر مقرر کر دیا، جس نے لمگان اور ملتان کو اپنے قبضہ میں کر لیا، اور افغانوں میں حکومت اور سلطنت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الپتگین کی وفات پر سبکتگین حکمران بنا تو شیخ حمید نے سبکتگین کی مخالفت نہ کی اور راجہ جے پال کے مقابلے میں سبکتگین کی مدد کی، جس کے بدلے سبکتگین نے ملتان کے مزید علاقے افغانوں کے قبضے میں دے دیے۔ جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی حکمران بنا تو اس نے افغانوں کو ہمیشہ سرنگوں اور مغلوب رکھا اور ان سے ملازموں جیسا سلوک روا رکھا۔